براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ پھل بہری میں کون سی خوراک، کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے؟ پھل بہری میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ اور کیا پھل بہری ایک متعدی مرض تو نہیں؟ کیا یہ کسی ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل تو نہیں ہو سکتی؟ اور کیا ایٹماسفیئر یعنی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے کہ جس سے پھل بہری کا مرض لاحق ہو جائے؟ اور کیا کوئی ایسی خوراک موجود ہے کہ جس کے استعمال سے پھل بہری کے داغ دبے ختم ہو جائیں؟ تو معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات۔ گھبرائیے نہیں، پھل بہری ایک لا علاج مرض نہیں ہے۔ پوری تسلی کے ساتھ ڈاکٹر رضوان ثاقب صاحب سے رابطہ کیجیے اور الحمدللہ اس مرض سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کیجیے۔ برائے رابطہ ڈاکٹر رضوان ثاقب 0303757883۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ مجھے بہت سارے دوست جو ہے وہ لیکوڈرما یا پھل بہری، جس کو وائٹلیگو کہتے ہیں یا برس کہا جاتا ہے، جو جسم پر جو سفید داغ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلے جو فون پہ پوچھتے ہیں وہ یہ بات پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میڈیسن تو ہم بعد میں لیں گے، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس مرض میں ہمیں کون سی ادویات جو ہیں وہ جو کون سی خوراک ہے، کون سی غذائیں ہیں وہ کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، اور ہمیں اس مرض میں پرہیز کیا کرنا چاہیے۔ کیا یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ جاتی ہے بیماری، اور کیا جو ہے وہ کوئی ایسی ماحول میں کوئی چیز ہے کہ جس کو ہاتھ لگانے سے پھل بہری ہو سکتی ہے، جس کو کھانے سے پھل بہری ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی جو خوراک ہے کہ جس کو کھانے سے، جو کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کو کھانے سے یہ داغ کم ہو سکتے ہیں، یہ پھل بہری ختم ہو سکتی ہے، یا یہ منیمائز ہو سکتی ہے، کنٹرول ہو سکتی ہے؟ تو آئیے آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں پھل بہری کے حوالے سے، یہ جو کویشچنز ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک جو پھل بہری کا مریض ہے اس کو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ متعدی مرض نہیں ہے۔ جینیٹلی یہ موروثی طور پر منتقل ہو سکتا ہے کہ خاندان میں ہے تو آپ کو بھی ہو جائے، کوئی آپ کے بلڈ ریلیشن جس کے ساتھ ہے اس کو اگر ہوتا ہے تو یہ آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ ملا کر سلام لے رہے ہیں، کسی کے گلے مل رہے ہیں تو اس سے یہ ہو جائے، یا کسی کا جو ہے نا وہ آپ پانی جھوٹا جو ہے وہ پی رہے ہیں تو اس سے یہ ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن سے یہ مرض جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اگلا جو بات ہے، جو سوال کیا جاتا ہے اکثر جو ہے کہ کن چیزوں سے یہ ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کو اپنی سکن کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ کہیں آپ کے خشکی ہے، سر میں سکری ہے، یا مسلسل وہاں پہ جلد جو ہے وہ کھردری ہو گئی ہے، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یہ چیز جو ہے نا وہ پھل بہری میں منتقل ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو میلانین ہے وہ مسلسل اس کے اندر جو ہے نا وہ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، وہ آپ کی سکن کے اندر وہاں پہ اس کا جو ایک پورا ایک بہاؤ تھا جس کے اندر وہ موجود تھا، وہ وہاں پہ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی چیز سے زخم آنے سے آپ بچیں۔ زخم آنے کے بعد بعض دفعہ وہاں پہ وہ جو گھاؤ ہوتا ہے، وہ جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ چونکہ وہ اوپر سے سکن خراب ہو گئی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ اپنا میلن جو ہے وہ پورا کا پورا وہ اس کو دوبارہ وہاں پہ اس کو کور نہیں کر پاتا، تو وہاں سے وہ پھر ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جلنے سے، کہ کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کی کسی کامیابی سے جلیں، بات یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آگ سے جل جاتا ہے کوئی تو اس سے بچیں۔ یہ جو چیز ہوتی ہے، اور اس سے بھی برس کے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔
اور اس کے علاوہ دھوپ جو ہے، کئی لوگ پورا سال دھوپ کی شکل نہیں دیکھتے، بس کمروں کے اندر ہی رہنا ہے، اے سی میں یا ہیٹر میں، اور باہر نکل کر دھوپ دیکھنی نہیں ہے۔ یہ جو میلانن ہے یہ دھوپ کے اندر بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ڈائریکٹ دھوپ ضرور لینی چاہیے۔ ہاں، ایک بات دھوپ کے والے سے مجھے اور یاد آ گئی، وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ ایک یہ بھی تحقیق ہے کہ جس پانی کھلے برتن میں جو پانی پڑا ہوا ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ نے جو ہے نا اس کی شعائیں پڑی ہیں اور ان سے وہ پانی گرم ہو گیا ہے، اس طریقے سے گرم ہوئے پانی سے نہانا، وضو کرنا یا منہ ہاتھ دھونا جو ہے اس سے بھی بس ہو سکتی ہے۔ ہاں، البتہ کوئی ٹینکی رکھی ہوئی ہے اوپر چھت پہ اور اس کا پانی جو ہے بے شک کھول ہی کیوں نہیں رہا دھوپ سے، لیکن وہ کورڈ ہے تو اس سے نہانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ کوئی بھی اینیمل بیس پروٹین نہیں کھانی چاہیے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ یہ بھی مختلف جو سرویز ہیں وہ سروے کیے گئے ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ بعض دفعہ دودھ کے ساتھ کوئی اینیمل پروٹین ریئیکٹ کر کے بھی لیکوڈرما کا سبب بنتی ہے۔ اب یہ بات یہ تو ہو گئی احتیاطیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز جو اس کو کم کر سکے۔ دیکھیں، باتھو جو ہے یہ زبردست چیز ہے، پھلبیری کے کنٹرول کرنے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کو آپ اپنے کھانوں میں شامل کر لیں۔ بادام جو ہے یہ میلانن کو بڑھانے میں بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں، بادام کو اپنے جو ہے وہ خوراک میں شامل کریں۔ اور کالے چنے یہ بڑی اچھی چیز ہے، کالے چنے جو ہیں اس کو آپ کسی بھی صورت میں کھائیں تو یہ، لیکن کالے چنوں کی چاٹ بنا کر نہ کھائیں۔ کیوں کہ اس میں اندر آپ کوئی ترش کھٹی چیز یا جو ہے وہ کوئی ٹاٹری والی چیز ڈالیں گے، اور یہ جو پھلبیری ہے، برس ہے، اس سے ٹاٹری والی چیزیں جو ہیں، ترش چیزیں جو ہیں، یہ اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے مرض میں اضافہ کرتی ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ البتہ آم جو ہے وہ پھلبیری کا علاج ہے۔ آپ روزانہ ایک آم کھائیں، آم کا موسم ہے، اور اگر آم کا موسم نہیں ہے، آج کل تو ہے، آج کل تو بہت اچھے آم مل رہے ہیں، آج کل تو آپ جو ہے آموں سے خوب لطف اندوز بھی ہوں، اور آم گٹلیوں کے دام والا معاملہ کہ آپ کو ادھر جو ہے نا وہ آم کھاتے ہیں، اپنا مزہ بھی آتا ہے اس کا، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کے وہ سکن جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا رہے گا، اس کا تحفظ رہے گا۔ اگر آپ کو پھلبیری کا خدشہ بھی ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جو نیازبو ہے، جس کو ہم ریحان بھی کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام تلسی بھی ہے، اس کے کچھ 7 پتے آپ دن کے کسی بھی وقت چبا کر کھا لیں، نرم پتے کونپلیں جو ہوتی ہیں روزانہ، اس سے بھی یہ پھلبیری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا یہ ایک اچھا علاج ہے۔ پانی زیادہ پئیں، صبح نہار منہ پانی پئیں، یہ بھی ایک اچھا علاج ہے پھلبیری کے حوالے سے کہ صبح نہار منہ لازمی آپ نے پانی پینا ہے۔ صاف ستھرا رکھیں اپنی سکن کو۔ تو یہ تھی وہ جنرل سی باتیں لیکوڈرما کے حوالے سے، برس کے حوالے سے، پھلبیری کے حوالے سے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، اور کن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کون سے جو زندگی کے اندر معاملات ہیں یہ جس طرح سے کرنے چاہیے۔ لیکن اصل چیز جو ہے کہ اس کا پراپر ہومیوپیتھک علاج اکارڈنگ ٹو سمٹمز کروانا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے پوری اپنی ہسٹری دے کر تو آپ اس علامات کے مطابق اپنی میڈیسن لیں۔ سیلف میڈیسن جو ہے اس سے گریز کریں، اور ہم بھی یہ، اگر آپ کبھی آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، ہمارے کلینک پر آئیں، تشریف لائیں، اپنی ساری علامات دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ آن لائن بھی پوری علامات دے سکتے ہیں۔ کوئی یہ ایسا مرض نہیں ہے کہ جس میں ہم نے آپ کا بی پی چیک کرنا ہے، کوئی تھرمامیٹر لگا کر ٹیمپریچر چیک کرنا ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے کوئی فزیکلی چیک کرنا ہے کہ یہ سپلین تو نہیں بڑھ گئی، کوئی انلارج ہو گئی، کوئی آپ کا لیور تو نہیں انلارج ہو گیا، یا کوئی آپ کی آنکھوں کی جو رنگت تو نہیں چینج ہو گئی۔ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ صرف یہی ہوتا ہے کہ
आप अपनी जो पिक्चर है वो आप भेज दें जिसमें मुतासरा मुकाम है उसकी, और साथ यह है कि पूरी अपनी हिस्ट्री दे दें, तो उससे अल्लाह के फजल से जो है कि ये पूरी इलामात लेकर आपको जब नुस्खा तजवीज़ करके देंगे इंशाअल्लाह उससे फुलबैरी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजलो करम से हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो पूरे एतमाद से अभी राब्ता कीजिए डॉक्टर रिजवान साकिब 0303 7578 803।